اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز، وہ 6:04 پہ کرتا ہے ٹویٹ، یعنی پروگرام اس کے دکھاتا ہے وہی اس کی سٹیٹمنٹ. اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے، یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے. وہ کرتا ہے، وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی، وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے، پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے، تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے، کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا. ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی، لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پی او اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایس ایچ او کو کہ ریکارڈ کریں. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب ذرا آگے کہانی جاتی ہے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کون اس پہ پیچھے ہیں، کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ میں نے پبلک جلسوں کے اندر سٹیٹمنٹس دے دی تھی کہ یہ میرے اوپر پورا پلان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب مجھے پتا تھا پلان ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ کون اس میں ملوث ہے. اب میں نے 3 نام، جب میں ہاسپٹل پہنچا میں نے 3 نام دے دیے کہ یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے. مجھے گولیاں لگی ہیں، میرا یہ حق ہے کہ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جن میں جو شک ہے مجھے، ان کا میں نام دوں تاکہ انویسٹیگیشن شروع ہو. گورنمنٹ ہماری پنجاب میں، میں پارٹی کا ہیڈ جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے، اور ہم وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروا سکتے. میرا پہلا سوال ہے کیوں؟ کون تھا جو کہ روک رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کو؟ کون ڈر رہا تھا تفتیش سے؟ میں نے جب یہ نام لیے تو ان کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے تھی، میرا رائٹ ہے. لیکن میں پارٹی کا سربراہ، ایکس پرائم منسٹر، ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ایف آئی آر آج تک نہیں کٹوا سکا. کون روک رہا تھا؟ کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو؟ یہ میرا سب سے بڑا پہلا سوال ہے کہ یہ روکا گیا. میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا، اور آخر میں جو ایف آئی آر رجسٹر کروائی گئی اس میں وہی اسکرپٹ کے مطابق ایک شوٹر رکھا تھا. تو اب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ریلیونٹ ہے جو کہ اب آگے ادھر سے نکلتی ہے. پہلے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم پوری کوشش کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں ایف آئی آر ریکارڈ کروانے کے لیے. اس کے بعد جے آئی ٹی بن جاتی ہے. اب جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں؟ اب تک جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنی مشکلوں سے جے آئی ٹی آپریٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون اس کے اندر کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا ہے. جب جے آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے، ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے. ڈی پی او واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوآپریٹ کرتا، آتا بھی نہیں ہے. اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات، اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جے آئی ٹی کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے،
8 घंटे के लिए उसको नवीद को सीटीडी उठा लेती है। सीटीडी फिर एक और वीडियो रिलीज करती है रात के 12 बजे। और सीटीडी का क्या काम था उस वीडियो को रिलीज करना। फिर एक और चीज है कि सीटीडी जब वो वीडियो रिलीज करती है, जो उसकी बैकग्राउंड है वो चेंज कर देती है बाद में। फिर सीटीडी के जो उस आदमी को जो मुलव्वस था, उसको जब बुलाया जाता है जेआईटी में, वो भी मना कर देता है कि मैं नहीं आता। फिर से पंजाब गवर्नमेंट के नीचे है वो मना कर देता है कि मैं नहीं कोऑपरेट करता। यानी क्या वजह? अब मैं सवाल सबसे पूछता हूं कि क्या वजह कि ये हमारे नीचे ऑफिसर्स, पहले तो वो नहीं हम अपनी एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकते, और फिर वो मना कर देते हैं कि जी हम नहीं कोऑपरेट करते। क्यों नहीं करते? कौन इनको रोक रहा था? हमारे से जाहिर है कोई ज्यादा ताकतवर फोर्स थी जो रोक रहा है इनको। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जेआईटी की फाइंडिंग्स आती हैं। वो अदालत में जो आप फाइंडिंग्स रखते हैं उसमें क्या चीज सामने आती है? नंबर 1 के 3 शूटर थे, 2 नहीं थे, 3 शूटर थे। एक तो वो नवीद जिसने गोलियां मारी, दूसरा एक ऊपर से जो गोलियां, जो मैं कह रहा था ऊपर से आई गोलियां, वो अब वहां भी उनके जो गोलियों के जो शेल्स होते हैं वो वहां मिले ऊपर। 8 गालिबान ऊपर मिले, 10 नीचे मिले, और 2 और नीचे मिले जो और मुख्तलिफ बंदूक से चलाए हुए थे। जो गार्ड्स थे हमारे ऊपर, उनकी फोरेंसिक जब टेस्ट कराया गया, किसी की भी गोली नहीं चली थी, क्योंकि जो गार्ड सबसे करीब था उसके तो 6 गोलियां उसके अंदर से निकली, तो वहां तो किसी के पास भी नहीं था। और फिर यह भी चीज सामने आ गई कि मौजम जो था, जो मौजम शहीद हुआ, वो आप कोई भी, अगर आपको सोशल मीडिया पे वो वीडियो मिल सकती है, उसका स्लो मोशन देख लें। वो मौजम जब जाता है उसके पीछे, तो जैसे ही उसके सामने आता है नवीद के, उसको गोली लगती है। वो गोली ना आगे से लगती है ना कंटेनर से लगती है, वो गोली कहीं दूर से आके लगती है उसके इस तरफ। और वो नवीद के लिए वो गोली थी। मौजम रास्ते में आ गया, क्योंकि ये लियाकत अली खान वाला टाइप उन्होंने इंसिडेंट बताना था, क्योंकि फौरी तौर पे जो एक आदमी को मार के कहे जी बस एक आदमी हमने मार दिया, तो वो बच गया नवीद, और मौजम शहीद हो गया। अच्छा, अब ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं, ना हमारे जो हम चाह रहे थे कि इस वक्त तो एक्स प्राइम मिनिस्टर पे हुआ है, सारी गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी। हमें तभी पता चल गया जब मैं एफआईआर रजिस्टर नहीं करवा सका कि कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगी। फिर एक और है जो उसका मोबाइल फोन है। सीटीडी जेआईटी ने उसके मोबाइल फोन के ऊपर फोरेंसिक कराने के लिए उस इदारे को दिया जो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, कि बताएं जनाब कि इसको कॉल्स किधर किधर से आई हैं। उस इदारे ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्या वजह है इसकी? तो इससे आप खुद, सर मैं चाहता हूं कि आप खुद जरा सोच लें कि ये हो क्या रहा है, कि ये मुल्क के अंदर बजाय आप ये सोचें कि मुल्क के सरबराह को कत्ल करने की साजिश है, ये सारों को मदद करनी चाहिए, वो कोई मदद नहीं कर रहा। वो तो छोड़े फेडरल अदारे को, अपने जो नीचे पुलिस काम कर रही है वो नहीं मदद करने के लिए तैयार। अब आगे चले। अब बात बड़ी सिंपल रह गई है। मेरा ये सवाल ये है कि कौन कौन लोग इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। मुझे पता है कौन है वो, मैं सिर्फ अब सवाल छोड़ने लगा हूं सबके लिए, अपनी कौम के लिए, कि ये जब मेरे ये जो हुआ इसके अंदर, मैं चाहता हूं कि कौम खुद सोच ले कि अगर ये मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर से हो सकता है तो बाकी कौम के अंदर लोगों की क्या हैसियत रह गई। यानी जब हम कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कमजोर और ताकतवर एक ही कानून सबके लिए। तो यहां तो अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह अगर उससे ज्यादा ताकतवर लोग हैं तो वो भी नहीं इंसाफ ले सकता। जो ज्यादा ताकतवर है उनका रूल चलता है, जंगल का कानून है पाकिस्तान में। तो मेरे आप सवाल हैं, मैं सबसे पहले फिर शुरू करता हूं। वीडियो किसने बनाई?
جس میں یہ بتایا چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی. وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے. دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں. ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے دو سوال ہیں. کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا. اور پھر سی ٹی ڈی، کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی. تو وہ کون، کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے گیس بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے، اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولی گراف ٹیسٹ کیا ہے. پولی گراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے، تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولی گراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آ گئی. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا اسے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولی گراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا، اور اسے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے
کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی، اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو مجھے پتا ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے، جو اس ملک کے محافظ ہیں، وہ اس پلاٹ میں کیسے شامل ہو گئے؟ کیونکہ ان کے بغیر یہ ہونا نہیں تھا. جو سارا کور اپ ہوا ہے وہ کبھی بھی یہ جو دو کرمنلز ہیں یہ نہیں کر سکتے تھے، شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ. یہ اس سے زیادہ طاقتور لوگ کر سکتے تھے، صرف وہ یہ کور اپ میں شامل تھے. سارا جو طریقے سے اس نے کہا جی میں اکیلا ہوں، اسے منہ سے بلوایا گیا، ایویڈنس پولیس کے اوپر پریشر ڈالا گیا، ایف آئی آر نہیں، یہ دونوں نہیں کروا سکتے تھے. ان کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا میں وہ آدمی ہوں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اپنا ملک کا کبھی پیسہ ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور باہر بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں اور بینک اکاؤنٹ، جس طرح یہ جو چور اوپر مسلط کیے ہیں ان سب کے باہر پیسہ پڑا ہے، اربوں ڈالر پڑا ہے، اور ابھی بھی چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ کو آپ قتل کروا دیتے ہیں، جو واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان میں، قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں، اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اس کے خلاف جب اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ چلی جاتی ہے اور وہ ملک ٹوٹ جاتے ہیں. اگر آپ وہ پارٹی کے سربراہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو واحد اس وقت ملک کا ایک ملک کی فیڈریشن کی اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی ساری جگہ ووٹ بینک بھی ہے، جو اکٹھا بھی رکھ سکتا ہے، تو یہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ پاکستان کی بہتری کے لیے کیا گیا؟ مجھے پتہ ہے کون تھے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب مجھے گولیاں لگی اور جب میں تب سے 3 مہینے یہ میری ٹانگ کو ٹھیک ہونے میں 3 مہینے لگیں گے، کیونکہ جب آپ کی نچلی ٹانگ ٹوٹتی ہے وہ 3 مہینے لگتے ہیں اس کو ہیل ہونے میں. تو میں 2 کمروں میں بند ہوں. میں بار بار اپنے سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کیسا مائنڈ سیٹ ہے، وہ کون سا ذہن ہے، اور وہ مجھے پتہ ہے کون سا ذہن ہے کہ جو یہ سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک کو نقصان ہوگا. آپ اگر ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرتے ہیں اور فیڈرل پارٹی کو، تو اس سے بڑا ملک کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ آپ کے دشمن کر سکتے ہیں. یہ دشمنوں کا پلان تو ہو سکتا ہے کہ ملک کو کمزور کرو اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور کرو، فیڈریشن کو کمزور کرو، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ملک کی حفاظت کرنی ہے وہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اور میں بار بار میرے یہ ذہن میں چیز آتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بدقسمتی سے یہ صرف 1-2-3 لوگوں کی یہ سازش تھی، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ ہر روز قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے. وہ وار آن ٹیرر میں وہ قربانیاں نہ دیتے، آج ہماری حفاظت، یعنی ہم اس ملک میں کمفرٹیبل نہ ہوتے، ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فورس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے. لیکن ہر اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اور یہ جس نے پلان کیا، مجھے پتہ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جے آئی ٹی کے ساتھ اب کوآپریشن کی جائے. یہ لوگ جو ایک جان کی آبسٹرکٹ کر رہے ہیں جسٹس، ان لوگوں کو ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور میں آخر میں اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ مجھے صرف انصاف کی ایک جگہ سے توقع ہے. جب یہ طاقتور لوگوں کو جن کے میں نے نام لیے ہیں
یہ کیسے انصاف ہونے دیں گے اگر یہ خود اس میں ملوث ہے؟ تو صرف ایک طاقتور اگر انکوائری اس کو اگر چیف جسٹس اس کو بیک کریں، پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، تب ہی انصاف مل سکتا ہے. نہیں تو مجھے کوئی اب تک جو میں نے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی ہر جگہ رکاوٹیں ہیں، مجھے کوئی امید انصاف کی نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.